إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، لائق صد احترام ماؤں اور بہنوں، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے الزکوٰۃ اہمیتها و احکامها، زکوٰۃ کی اہمیت اور اس کے مسائل. یہ موضوع اس موسم میں اس لیے رکھا گیا ہے، ویسے تو زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے کوئی خاص مہینہ مقرر نہیں ہے. شرط ہے حولان حول کی کہ جب سال گزر جائے تو پھر اس مال پر زکوٰۃ ہے جو نصاب کو پہنچتا ہے. لیکن عمومی طور پر مسلمان رمضان المبارک کو روٹین بناتے ہیں زکوٰۃ ادا کرنے کی، اس لیے اس کے مسائل بھی ہمیں معلوم ہونے چاہیے تاکہ ہر شخص ان مسائل کی روشنی میں یہ جائزہ لے سکے کہ وہ صاحب نصاب ہے یا نہیں، اس پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں. اس لیے کہ زکوٰۃ دین اسلام کا انتہائی اہم فریضہ ہے، اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے. قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز کے ساتھ بہت سے مقامات پر زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے، اور پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں واللہ لا اقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرے گا میں اس کے خلاف جہاد کروں گا. یعنی نماز کو تو فرض مانتا ہے لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتا. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فعلاً اپنے دور خلافت میں مانعین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کیا، ان کے ساتھ قتال کیا. اس لیے علماء امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جو شخص زکوٰۃ کی فرضیت کا منکر ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور جو شخص مانتا تو ہے لیکن کوتاہی کرتا ہے وہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے. اس کو فوری طور پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کے اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے. اس لیے کہ اس چیز کو سمجھنے کے لیے، اس فلسفے کو سمجھنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں کہیں بھی قرآن کریم میں مال خرچ کرنے کا، اپنے مال میں سے فقراء اور مساکین کا حصہ نکالنے کا حکم دیا
تو وہاں یہ خصوصی طور پر ذکر کیا کہ وہ مال جو ہم نے آپ کو دیا، یعنی مال عطا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے عطا کردہ مال میں سے معاشرے کے اندر، ایک مجتمع کے اندر، کسی ملک کے اندر معیشت کا توازن برقرار رکھنے کے لیے امیر لوگوں پر، صاحب نصاب لوگوں پر، مالدار لوگوں پر زکوٰۃ فرض کی ہے، اور حق رکھا ہے ان لوگوں کا جن کو اللہ رب العزت نے مال نہیں دیا۔ اللہ رب العزت چاہتا تو سب کو برابر کا مال دے سکتا تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم امتحان لینا چاہتے ہیں۔ دنیا دارالابتلاء ہے، دارالامتحان ہے، کہ کون لوگ ہیں جن کو ہم مال دے کر ان کے اندر فقراء اور مساکین کا حق رکھتے ہیں، وہ فقراء اور مساکین کا حق ادا کرتے ہیں، اور کون لوگ ہیں کہ جو زکوٰۃ و صدقات کا انکار کر کے ایک تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں، اور دوسرا فقراء و مساکین کا حق غصب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتے ہیں کہ کون اس دنیا میں غنی شاکر بن کر زندگی گزارتا ہے اور کون فقیر صابر بن کر زندگی گزارتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہ تفاوت رکھا ہے، کسی کو زیادہ مال عطا کیا ہے، کسی کو کم مال عطا کیا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی لیے ہر شخص پر زکوٰۃ فرض نہیں کی، ہر شخص پر، ہر مسلمان پر زکوٰۃ فرض نہیں کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں پر زکوٰۃ فرض کی ہے کہ جو صاحب نصاب ہوں، جن کے اندر شرائط پائی جائیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا بڑا بوجھ بھی نہیں ڈالا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہو کہ آپ اپنے مال کا تیسرا حصہ بطور زکوٰۃ ادا کریں، آپ اپنے مال کا چوتھا حصہ بطور زکوٰۃ ادا کریں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 40واں حصہ 2.5% زکوٰۃ میں ادا کرنے کے لیے فرمایا ہے۔ گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی شخص کو اگر 100 دینار عطا کیا ہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا اس میں 97.5 دینار آپ اپنی ضروریات پر خرچ کریں، صرف 2.5 دینار اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے بطور زکوٰۃ ادا کریں، تو یہ کوئی بہت زیادہ نہیں ہے۔ اسی لیے جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ان کے بارے میں وعید فرمائی، والذین یکنزون الذھب والفضہ، جن کو اللہ رب العزت نے مال عطا کیا، سونا اور چاندی عطا کیا، اور وہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اس میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، قیامت کے دن ان کا وہ مال جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اس کو گرم کر کے ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو، ان کی پشتوں کو داغ دیا جائے گا، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ مال جو دنیا میں تم جمع کر کے رکھتے تھے اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، آج اس جمع کیے ہوئے مال کا مزہ چکھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث پاک میں، صحیح ہے، ان کے اندر حدیث ہے، قیامت کے دن جن لوگوں کو اللہ نے مال دیا ہے اور وہ اپنے مال پر سانپ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ان کا مال گنجے سانپ کی شکل میں لایا جائے گا، اور وہ ان کے جسم کے گرد اپنے آپ کو لپیٹ لے گا، اور اپنا جبڑا اپنے منہ میں ان کا جبڑا ڈال لے گا، یعنی اپنے منہ کے اندر ان کے منہ ڈال لے گا، اور ساتھ ان کو ڈسے گا اور کہے گا انا کنزوکا انا مالوکا، میں ہوں وہ تیرا مال، میں ہوں تیرا خزانہ جس کو تو دنیا میں جمع کر کے رکھتا تھا۔ یہ تو آخرت میں سزا ہے۔ دنیا کے اندر جو لوگ اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، صاحب مال ہونے کے باوجود، صاحب نصاب ہونے کے باوجود، ان کے مال میں سے برکت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ صرف یہی نہیں ہوتا، بلکہ ان کی نحوست دوسرے لوگوں پر بھی پڑتی ہے، معاشرے پر بھی پڑتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، جو قوم اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرنا ترک کر دیتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پاداش میں، سزا میں رحمت، آسمان سے رحمت کی بارشیں روک لیتا ہے۔ لَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا، اگر یہ چرند پرند، یہ جانور یہ نہ ہوں کہ جنہوں نے کبھی کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں کی،
جن کی وجہ سے اللہ بارشیں عطا فرماتا ہے، تو زمین پہ کبھی رحمت کی بارشیں نازل نہ ہوں۔ اس لیے یہ اہم فریضہ ہے، اس میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ کن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے؟ آج موسم بھی کچھ اس طرح کا ہے اور میں اختصار کے ساتھ چند گزارشات آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے علماء نے کتاب و سنت کی روشنی میں جو شرائط مقرر کی ہیں وہ عمومی طور پر 5 شرطیں ہیں جو مال سے متعلق ہیں۔ پہلے نمبر پر وہ مال انسان کی ذاتی ملکیت ہو، جس کا معنی یہ ہے کہ وہ مال جو آپ کے پاس بطور امانت رکھا گیا ہے، وہ مال جو آپ نے بطور قرض لیا ہے، اس میں زکوٰۃ آپ ادا نہیں کریں گے، ان کا اصل مالک ادا کرے گا۔ اس وقت وہ ہے آپ کے قبضے میں لیکن وہ آپ کا نہیں ہے، تو وہ ملکیت تامہ پہلی شرط ہے کہ انسان کی کامل ملکیت میں ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ مال انسان کی ذاتی ضروریات سے زائد ہو، ذاتی ضروریات سے۔ مثلا انسان تنخواہ لیتا ہے، اس کی ساری تنخواہ خرچ ہو جاتی ہے، مکان کا رینٹ دے دیا، بچوں کی اسکول کی فیس دے دی، باقی اخراجات پہ کچھ اس کی سیونگ نہیں ہے، بھلے اس کی تنخواہ 2000 دینار کیوں نہ ہو، اگر اس کی جائز ضروریات پہ خرچ ہو جاتی ہے، کچھ بچتا نہیں ہے، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ سیونگ پر ہے جو اس کی ذاتی ضروریات سے زائد ہو۔ ذاتی ضروریات کا معنی یہ بھی ہے گھر آپ کا جو رہائشی گھر ہے جو آپ نے بنایا رہنے کے لیے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ سواری کے لیے آپ کے پاس گاڑی ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ گھر کے اندر فرنیچر ہے، اے سی ہے، فریج ہے، قیمتی چیزیں ہیں اس طرح کی، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے جو انسان کے ذاتی استعمال کی ہیں۔ اس کی دوسری شرط یہ ہے کہ وہ انسان کی ذاتی ضروریات سے زیادہ ہو، زائد ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ مال بڑھنے والا ہو، وہ مال بڑھنے والا ہو۔ جس طرح میں نے عرض کیا کہ گھر کا مکان جو ہے جس میں آپ رہ رہے ہیں، آپ نے اپنی رہائش کے لیے بنایا ہے، اس سے آپ کو کوئی پرافٹ نہیں آتا، اس لیے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ مال نصاب کو پہنچتا ہو، اور 4 قسم کے اموال کے اندر زکوٰۃ فرض ہے اور ہر ایک کا اپنا اپنا نصاب ہے۔ مثال کے طور پر سونے اور چاندی یہ ایک مال ہے، تجارتی سامان یہ دوسرا مال ہے، زرعی پیداوار یہ تیسرا مال ہے، اور حیوانات مویشی یہ چوتھا مال ہے۔ یہ 4 چیزوں کے اندر زکوٰۃ فرض ہے، لیکن ہر ایک کے لیے اپنی اپنی شرائط ہیں، ہر ایک کی اپنی اپنی شرائط ہیں۔ اور 5ویں شرط یہ ہے حولان حول، کہ اس مال پر سال گزر چکا ہو، اور سال قمری سال، اسلامی مہینوں کا اعتبار کیا جائے گا، تو تب جا کر مال کے اندر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، جس کی تھوڑی سی وضاحت ابھی کریں گے۔ لیکن جو لوگ مال ادا کرنے والے ہیں، صاحب نصاب ہے، اس کے لیے بھی شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو، مسلمانوں پر زکوٰۃ فرض ہے، غیر مسلموں پر نہیں، کیونکہ انہوں نے سب سے بڑا کفر جو جرم کیا ہے وہ کفر ہے، اس کی موجودگی میں ان کا کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ دوسری کہ وہ آدمی آزاد ہو، آج کل غلامی کا دور تو ہے نہیں، اس دور میں تھا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ نصاب کا مالک ہو، اور چوتھی شرط یہ ہے نیت۔ اب نیت کا مفہوم سمجھ لینا چاہیے۔ آپ کے پاس دوران سال کوئی شخص آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھائی ہمارا مریض ہاسپٹل میں داخل ہے، ہمیں کوئی سخت مجبوری آن پڑی ہے، آپ ہمارا تعاون کریں، ہم اس وقت ہر قسم کے تعاون کے مستحق ہیں۔ آپ اس کو 100 دینار 200 دینار دے دیتے ہیں، یہ آپ نے اس کو دیا، آپ کی نیت یہ نہیں تھی کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں۔ بعد میں جب زکوٰۃ دینے کا وقت آیا تو آپ کو یاد آیا کہ میں نے تو فلاں کی مدد کی تھی، فلاں کی مدد کی تھی، تو اس کو آپ زکوٰۃ کے پیسوں میں سے کاٹ نہیں سکتے۔ لیکن جب آپ نے اس وقت دیا اس کو، اس وقت آپ کی نیت یہ تھی کہ میں اس کو زکوٰۃ دے رہا ہوں، تو جب بعد میں سال کے آخر پر آپ زکوٰۃ کا حساب کریں گے تو وہ پیسے اس میں سے کاٹ سکتے ہیں۔ یہ ہے نیت، کہ زکوٰۃ دیتے وقت زکوٰۃ دینے والے کی نیت کا ہونا لازمی ہے۔ اس کے ساتھ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا جس کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے اس کو بتانا بھی ضروری ہے؟ اس کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے
کہ آپ نے نیت کی زکوٰۃ دینے کی اور لینے والا واقعتاً مستحق ہے اور وہ اس میں عار محسوس نہیں کرتا کہ آپ اس کو کہہ دیں کہ میں آپ کو زکوٰۃ دے رہا ہوں۔ دوسرا شخص وہ ہے زکوٰۃ کا مستحق تو ہے، آپ جانتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو کہیں گے میں آپ کو زکوٰۃ دے رہا ہوں، اس کو بتا کر دیں گے تو وہ شاید نہ لے۔ اس لیے ایسی صورت میں اس کی مصلحت کے پیش نظر آپ نہ بھی بتائیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن دینے والے کی نیت ہونی چاہیے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اموال زکوٰۃ جن میں زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن پاک میں خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا، ان کے مال میں سے زکوٰۃ وصول کیجئے جس کے ساتھ آپ ان کو پاک صاف کریں گے، ان کا تزکیہ نفس کریں گے، ان کے مال کو بھی پاک کریں گے۔ 4 قسم کے اموال میں نے عرض کیے، ان میں سے پہلی قسم ہے سونا اور چاندی۔ جس آدمی کے پاس سونا اور چاندی موجود ہے اور نصاب کو پہنچتا ہے، نصاب کتنا ہے؟ سونے کا نصاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دور میں 20 دینار کو، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں رائج الوقت سکہ تھا، 20 دینار کو جب ہم نے پرانے اوزان میں کنورٹ کیا تو یہ بنتا تھا 7.5 تولے، اور جب اس کو گراموں میں کنورٹ کیا تو یہ بنتا ہے 85 گرام۔ جس شخص کے پاس 85 گرام خالص سونا موجود ہے، اور خالص سونا ہوتا ہے 24 کیرٹ کا، خالص سونا موجود ہے، اس پر زکوٰۃ ہے۔ اگر کسی کے پاس 10 تولے سونا ہے تو اس میں خالص سونا جتنا ہے اس پر زکوٰۃ ہے، پورے 10 تولے پر ہوگی، یہ نہیں کہ 7.5 نکال کر، پورے 10۔ اگر کسی کے پاس زیور ہے، زیور کی شکل میں، تو زیور کے اندر جو ملاوٹ ہے اس کو نکال لیا جائے گا، نگینے وغیرہ ان کا وزن نہیں کیا جائے گا اس میں شامل، تو اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ چاندی کا نصاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 200 درہم ہے۔ اس دور کے 200 درہم، ان کو جب تولوں کے اندر کنورٹ کیا گیا تو یہ بنتے تھے 52.5 تولے۔ جب آج اس کو گراموں کے اندر کنورٹ کیا گیا تو بنتے ہیں 595 گرام۔ 595 گرام چاندی کسی کے پاس خالص موجود ہے، وہ صاحب نصاب ہے، اس پر زکوٰۃ ہے۔ کرنسی نوٹوں کا حساب بھی اسی کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ چاندی چونکہ اقل النصابین ہے، اس لیے علماء نے چاندی کو سامنے رکھتے ہوئے 595 گرام چاندی کی جتنی قیمت بنے گی، اتنے پیسے اگر کسی کے پاس جمع ہوں گے سٹارٹ میں، اور پھر اس کے ساتھ جتنے شامل ہو جائیں وہ اس کے ساتھ ایڈ ہوتے رہیں گے، تو اس وقت سے وہ صاحب نصاب ہے۔ آج کے حساب کے مطابق کویت میں تقریباً 143 دینار، 143 دینار جس کے پاس موجود ہیں جب سے، وہ صاحب نصاب ہے، وہ صاحب نصاب ہے۔ اس کے ساتھ جتنے سال کے آخر تک شامل ہوتے گئے وہ اس کے ساتھ ایڈ ہوتے جائیں گے، اور سال کے اینڈ میں جتنے پیسے جمع ہوں گے ان پر زکوٰۃ ہے۔ اور زکوٰۃ کتنی؟ 2.5%۔ جتنی اماؤنٹ آپ کے پاس ہے اس کو 40 پر آپ تقسیم کر لیں، جتنا اس کا جواب آئے اتنی آپ کی زکوٰۃ بنتی ہے۔ اگر کسی کے پاس زیور ہیں تو اس کا حساب بھی یہی ہے، اگر زیورات ان کا وزن کر کے اگر وہ نصاب کو پہنچتے ہیں تو ان میں سے اس کی قیمت لگا لی جائے مارکیٹ میں کتنی ہے، 40واں حصہ زکوٰۃ ادا کر دیجئے۔ زیورات کی زکوٰۃ کس پر ہے؟ جس کے وہ زیورات ہیں۔ اگر وہ بیوی کے ہیں تو بیوی اس کی زکوٰۃ ادا کرے گی، اگر شوہر کے ہیں اور بیوی کو ویسے پہننے کے لیے دیے ہوئے ہیں تو شوہر ادا کرے گا۔ بیوی کمائی نہیں کرتی، کہاں سے؟ تو وہ اس کو جو جیب خرچ ملتا ہے اس میں سے دے، اگر اس میں سے نہیں تو شوہر اس پر مہربانی کرے تاکہ اس کی بیوی کا زیور محفوظ رہے، وہ زکوٰۃ ادا کر دے، نہیں تو پھر اس میں سے زیور کا حصہ بیچ کر وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ پاکستان کے اندر جو گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ صاحب نصاب کے لیے کہ اتنے کب سے شروع ہوتا ہے، تو 80,000 روپیہ پاکستان میں کسی کے پاس جب سے 80,000 روپیہ سیونگ جمع ہے اس وقت سے وہ صاحب نصاب ہے، باقی پھر اس کے ساتھ جتنے ملتے جائیں گے اس کے مطابق زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ کھیتی باڑی اور یہ زرعی پیداوار، اس میں زمینوں کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک ہے وہ زمین جو بارش سے سیراب ہوتی ہے، چشموں سے جس کو پانی بغیر مشقت کے لگایا جاتا ہے، بارانی زمین،
اس میں عشر ہے. جب 5 وسق یعنی 653 کلو گرام یعنی تقریباً 18-19 من اگر کسی کی گندم ہوئی ہے، چاول ہوئے ہیں، یا ایسے دانے دار دالیں اور وہ سبزیاں جن کو محفوظ کیا جا سکتا ہے، آلو ہیں، پیاز وغیرہ ہیں، تو ان میں اگر زمین بارانی ہے تو اس میں سے 10واں حصہ زکوٰۃ ادا کی جائے گی، یعنی 10 من میں سے ایک من. اور اگر زمین نہری ہے، ٹیوب ویل کے ذریعے پانی دیا جاتا ہے، نہری پانی لگایا جاتا ہے، تو اس میں 20واں حصہ ہے، یعنی 20 من میں سے 1 من ادا کیا جائے گا. جانور، ان کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ جانور اونٹ، بکریاں، گائے، بھینس وغیرہ ان سال کا زیادہ تر حصہ یہ چر چگ کے گزارنے والے ہوں، ایک شرط یہ ہے. دوسرا، نصاب کو پہنچنے والے ہوں. تیسرا، ان پر سال گزرا ہوا ہو تو پھر زکوٰۃ ہے. اگر ان کو خود چارہ ڈالا جاتا ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں. اس میں یہ بات یاد رہے، آپ نے دودھ پینے کے لیے 1 2 4 بھینسیں رکھی ہیں، گائے رکھی ہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے. زکوٰۃ کا نصاب کتنا ہے؟ بھینس یا گائے کا نصاب 30 سے کم پر زکوٰۃ نہیں ہے. 30 سے نصاب شروع ہوتا ہے. بکریوں کا نصاب 40 سے شروع ہوتا ہے. اونٹوں کا نصاب 5 سے شروع ہوتا ہے. اس سے اگر کم ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن بشرط یہ کہ وہ سال کا زیادہ تر حصہ باہر چر چگ کے گزارتے ہوں اور ان کو چارہ خرید کر نہ ڈالنا پڑتا ہو، تو ان پر زکوٰۃ ہے. اور کتنی ہے؟ 5 اونٹوں میں سے اگر 5 اونٹ ہیں، 1 بکری ہے، گائے بھینس 30 ہیں تو 1 سال کا بچہ ہے، بکریاں 40 ہیں تو ان میں سے 1 بکری ہے. اس طرح زکوٰۃ ادا کی جائے گی. عروج تجارت، مال تجارت کسی قسم کا بھی ہو اس میں زکوٰۃ ہے. تجارتی، خواہ وہ ایکسپورٹ امپورٹ کا کام کرتا ہو، خواہ بقالہ ہو، دکان ہے، مصنع ہے، کوئی چیز ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ جتنا مٹیریل پڑا ہوا ہے اس وقت اس کی کاسٹ کتنی ہے. را مٹیریل، تیار شدہ مٹیریل، اس کو بھی نوٹ کر لیں. جتنے پیسے آپ نے مارکیٹ سے لینے ہیں ان کو بھی نوٹ کر لیں، اور جتنے کا سامان ہے وہ بھی، جتنے پیسے آپ نے مارکیٹ سے جتنے دینے ہیں وہ اس میں سے نکال لیں. دکان کا، محل کا، مصنع کا، فیکٹری کا کرایہ نکال لیں، مزدوروں کی تنخواہ نکال لیں. تو ان باقی جو بچے گا اس پر زکوٰۃ ہے. لیکن جو کمائی کے آلات ہیں، مشینری، ان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی. ان کی پروڈکشن پر زکوٰۃ ہوتی ہے. وہ مشینری جو ہے، مثال کے طور پر کھراد ہیں، آپ نے گاڑیاں لے کر کرائے پہ دی ہوئی ہیں، رینٹ پہ دی ہوئی ہیں، گھر دکان کرائے پر دیے ہوئے ہیں، تو ان کی اصل قیمت پر زکوٰۃ نہیں، ان سے حاصل ہونے والے کرائے پر زکوٰۃ ہے. تو یہ وہ اموال ہیں جن پر زکوٰۃ ہے، اور مسلمان کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا وہ واقعتاً صاحب نصاب ہے. اگر صاحب نصاب ہے تو اس کو حساب کر کے اپنے اموال میں سے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے. احجار کریمہ پر زکوٰۃ نہیں ہے، یعنی قیمتی یہ کوئی پتھر ہے آپ کے پاس، زمرد پڑا ہے اور کوئی قیمتی پتھر پڑے ہیں گھر میں ڈیکوریشن کے لیے رکھے ہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے. یہ وہ اموال ہیں اور یہ وہ شرائط ہیں جن کی موجودگی میں ہم جائزہ لے سکتے ہیں کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے اور کس پر فرض نہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دین اسلام کے احکام کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق بخشے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد. معزز سامعین کرام، زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 کے اندر زکوٰۃ کے مصارف کا ذکر کر دیا ہے، اور یہ 8 مصرف ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما الصدقات للفقراء. پہلی مد جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے وہ فقراء ہیں.
والمساکین، اور دوسرے مساکین۔ فقیر اور مسکین میں فرق یہ ہے کہ فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اپنی گزر اوقات کے لیے کوئی کاروبار نہیں، کچھ اس کی آمدن کا ذریعہ نہیں، وہ بیمار ہے یا کما نہیں سکتا، تو یہ شخص جو ہے وہ فقیر ہے۔ مسکین وہ ہے کہ جس کے پاس اس کی محنت تو کرتا ہے، روزگار تو چھوٹا موٹا ہے، لیکن وہ جائز ضروریات اس کی اس سے پوری نہیں ہوتی، وہ مسکین ہے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا والعاملین علیہا، زکوٰۃ کے آفس میں کام کرنے والے، زکوٰۃ اکٹھے کرنے والے، لوگوں میں تقسیم کرنے والے، ان کو اس مال میں سے تنخواہ دی جا سکتی ہے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور تعلیف قلب کے لیے کوئی نو مسلم ہے، اس کے گھر والوں نے اس کو نکال دیا ہے، اس کی تعلیف قلب کے لیے زکوٰۃ کے مال میں سے اس کا تعاون کیا جا سکتا ہے۔ غیر مسلموں کی شر سے بچنے کے لیے جو ان کو کچھ مال زکوٰۃ میں سے دیا جا سکتا ہے۔ وفی الرقاب، غلام آزاد کروانے کے لیے آج کل وہ ہے کہ جو مسلمان کافروں کی قید میں ہوں یا کسی پر ایسا کوئی جرم ثابت ہو چکا ہو، کوئی دیت وغیرہ پڑ چکی ہو، تو وہ اس کو چھڑوانے کے لیے زکوٰۃ کے پیسے خرچ کیے جا سکتے ہیں۔ والغارمین، غارمین سے مراد وہ ہیں کہ ایک شخص نے قرض لیا کاروبار کرنے کے لیے اور وہ قرض ادا نہیں کر سکا، قرض کے بوجھ تلے دب گیا، اب اس کی ہمت اور طاقت میں نہیں ہے، تو ایسے شخص کو بھی اس کی اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے تک کے قابل بنانے کے لیے اس کو بھی زکوٰۃ کے مال میں سے اس کا تعاون کیا جا سکتا ہے۔ وفی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اس سے مراد جہاد فی سبیل اللہ ہے، اور بعض لوگوں نے دین کے تمام کام جو ہیں اس میں سے لیے ہیں۔ وابن السبیل، اور مسافر کسی ملک میں گیا، وہاں جا کر اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا، اپنے ملک میں آنے کے قابل نہیں، اگرچہ وہ اپنے ملک میں امیر ہی کیوں نہ ہو، لیکن زکوٰۃ کے مال میں سے اس کے وطن تک پہنچنے کے لیے انتظامات کیے جا سکتے ہیں۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فریضہ ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا اور جاننے والا ہے۔ جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، ان میں سب سے پہلے نمبر پر اپنے والدین کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، کہ کیونکہ والدین کو زکوٰۃ دینا ان کی شان اور عظمت کے خلاف ہے۔ اسی طرح بیوی بچے، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، کیونکہ ان کا نان و نفقہ صاحب نصاب جو ان کا شوہر ہے اس کے ذمے ہے۔ اس کے علاوہ باقی رشتہ داروں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے جو مستحق ہوں، ان کو زکوٰۃ دینے سے دوہرا اجر ملے گا، یعنی اپنے کوئی بھائی مستحق ہے زکوٰۃ کا، خالو ہے، چچا ہے، ماموں ہے، خالہ ہے، کوئی بھی رشتہ دار ہے زکوٰۃ کے مستحق ہیں، تو ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ ضروریات کے لیے ہوتی ہے، یہ کمالیات کے لیے نہیں ہوتی، تو اس کا دوہرا اجر ملے گا، ایک زکوٰۃ دینے کا اور ایک صلہ رحمی کرنے کا۔ فاسق و فاجر لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہو کہ اس کو زکوٰۃ دیں گے تو یہ نشہ کرے گا، یہ کوئی بدماشی کرے گا، لوگوں کو نقصان پہنچائے گا، اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، سادات کو، کیونکہ زکوٰۃ دینا ان کی شان اور عظمت کے خلاف ہے، ان کے احترام کے خلاف ہے، آپ ویسے ان کا تعاون کر سکتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اور جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق بخشے کہ ہم دین کے احکام کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ تمام بیماروں کو شفا کے لیے دعا کریں۔ یہ پتہ نہیں، واضح نہیں ہے سوال، کوئی ان کا کوئی عزیز ہے تو جو ایمرجنسی میں ہیں ان کے لیے دعا کریں، ان کی والدہ کی صحت کے لیے دعا کریں۔ ایک اور بھائی کا راستے میں فون آیا تھا، عرفان صاحب حوالی سے، ان کی والدہ کا آپریشن ہے آج، اس کے لیے بھی دعا کریں۔ ہمارے بھائی امجد چیمہ صاحب بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کریں۔ بھائی شاہد اسلم صاحب کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ان کا بھی آپریشن ہوا ہے پاکستان میں، ان کے لیے بھی، سب بیماروں کے لیے دعا کریں، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائے، پریشان لوگوں کی اللہ تعالیٰ پریشانیاں دور فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين،
اللهم اغفر للمسلمين الميتين اللهم انت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.